إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الروم کو شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر ترتیب کے اعتبار سے 30ویں سورت ہے۔ اس سورت کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ روم اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر مکے کے اندر نازل کی۔ روم آج یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس وقت یورپ، افریقہ اور یہاں شام تک، فلسطین اور اردن تک، یہ سارا علاقہ ان کے زیر نگی تھا۔ دنیا کے اندر 2 سپر پاورز تھی، ایک ایران، دوسری روم۔ روم کے حاکم کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے حاکم کو کسریٰ۔ یہ ایک فطر کی بات ہے، جب دنیا کے اندر 2 طاقتیں ہوں تو چھوٹے ممالک، چھوٹے لوگ کسی نہ کسی بلاک کا حصہ بنتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی ہمدردی روم کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ کہ وہ لوگ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انجیل کو اپنے لیے کتاب ہدایت تصور کرتے تھے، اور دوسرا سبب وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ اس لیے مسلمان، ان کا فطرتی رجحان اہل روم کی طرف یعنی عیسائیوں کی طرف تھا، جبکہ مشرکین مکہ جو ہے یہ نہ آخرت کو مانتے نہ رب کو مانتے، یہ شرک کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا قلبی رجحان ایران کی طرف تھا، کیونکہ وہ بھی 2 خداؤں کے اور آگ کے پجاری تھے۔ جس طرح ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو غالب رکھنے کے لیے ایک دوسرے پہ حملہ آور رہتی ہیں۔ جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیں، کبھی روس، کبھی امریکہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن پستے چھوٹے لوگ ہیں۔ کتنے ہی ممالک ہیں جو ان دونوں نے تباہ کر دی، جن کی معیشتیں تباہ کر دی۔ اسی طرح اس زمانے میں روم اور ایران دونوں آپس میں لڑ رہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ایران جو ہے پوری طرح روم پہ غالب آ چکا ہے۔ اس کے اکثر ملک، اکثر خطے ایران نے روم سے چھین لیے تھے، اور یہ سمٹ کے قسطنطنیہ تک ہو گیا تھا، یعنی اپنی دارالحکومت جسے آج استنبول بھی کہتے ہیں۔
یہ وہاں تک محدود ہو گیا اور اس کی واپس پلٹنے کے چانس ناممکن تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے جب بھی ایران کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتا تو مسلمانوں پہ بڑی گراں گزر تھی اور مشرکین مکہ اس بات پہ خوش ہوتے۔ اور مسلمانوں کے رجحان کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی، مسلمان حبشہ گئے تو ایک عیسائی بادشاہ تھا اسمع نجاشی، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور مشرکین کے کوشش کے باوجود اس بادشاہ نے مسلمانوں کو ان کے ہاتھ نہیں دیا بلکہ ان کے سارے تحائف جو ہے انہیں ٹھکرا دیا۔ کہا جب اللہ نے مجھے مملکت دی تھی تو مجھ سے کچھ نہیں لیا تھا، میں ان اللہ والے لوگوں کے مقابلے تھے تم سے لے کے انہیں تمہارے ہاتھ نہیں بیچوں۔ اس لیے مسلمان پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے یہ سورت نازل کی، الف لام میم۔ یہ بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حروف مقطعات میں سے لفظ ہیں، ان کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ کس کے؟ فی ادنی الارض، زمین کے قریبی جتنے بھی حصے تھے، یعنی عرب کے ساتھ جتنے ممالک لگتے تھے جو روم کے زیر قبضہ تھے، سب کے سب ایران نے چھین لیے۔ وہاں ایران حاکم بن گیا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہے من بعد غلبہم سیغلبون، یہ رومی ہارنے کے بعد ایک وقت آئے گا پھر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد۔ اب یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم نے پڑھ کے سنائی جب انسانی ذہن کے مطابق ناممکن تھا کہ جس حالت میں ایران نے روم کو پہنچا دیا یہ واپس دوبارہ فتح کر سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ کہا، اس کے دو فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنی تھی۔ آپ نے ایک ایسے وقت اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی جب انسانی اعتبار سے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسری بات، چونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ بات ایسی تھی جو ناممکن بات ہو نا تو بندہ ایسی بات کرے جس کے لیے امکان نہ ہو تو وہ بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے دیکھو جی اس نے کیا کہا، دیکھو جی فلاں بندے نے کیا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو دنیا بھر میں یہ بات پھیلنے لگی کہ دیکھیں جی ایران غالب آ گیا، روم مغلوب ہو گیا، اور مکے کے اندر وہ شخصیت جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر روم غالب آئے گا جس کا امکان نہیں۔ یہ باتیں روم کے بادشاہ تک بھی پہنچی اور ایران کے حاکموں تک بھی پہنچی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شام اپنا تجارتی قافلہ لے کے گئے۔ جب ہرقل کو پتہ چلا کہ یہاں مکے سے ایک بندہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اس نے کہا اس قافلے میں جو بڑا ہے اسے بلا۔ ابو سفیان گئے تو اس نے اس نبی کے متعلق پوچھا جنہوں نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ من بعد غلبہم سیغلبون، یہ مغلوب آنے کے بعد پھر غالب جائیں گے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، ان کے متعلق سوال کیے جو کتاب الایمان بخاری کے اندر ایک لمبی حدیث کے اندر وہ سوال و جواب آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
اللہ رب العزت نے جب یہ آیتیں اتاری، ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو ناممکن تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشرکین مذاق میں کہنے لگے کہ دیکھیں جی، روم کہاں پس کے کل چلا گیا اور تمہارا نبی کہتا ہے وہ غالب آئیں گے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کی آیات پہ اتنا یقین تھا، کہنے لگے میرے ساتھ شرط لگا۔ اس وقت ابھی شرط کا معاملہ حرام نہیں ہوا تھا، کہا میرے ساتھ شرط لگا لو، ایسا ہوگا جو نبی کریم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنی پاک کلام میں نازل کیا، یہ ہو کے رہے۔ انہوں نے کہا کتنی مدت کے بعد؟ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے تھوڑی سی خطا ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے ان سے 5 سال کا معاہدہ کر لیا کہ 5 سال کے اندر، حالانکہ بضع سنین یہ 9 سال یا 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو جب 5 سال گزر گئے تو وہ مشرکین مکہ آئے، لو جی ہماری شرط دو ہمیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کی شرط کے جو معاملہ تھا وہ دے دیا، لیکن پھر کہا کہ میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ رومی غالب آ جائیں گے، بے شک میں شرط ہار گیا ہوں، لیکن نہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہا ہے وہی حق ہے۔ وہ کہنے لگے پھر لگا لیا، پھر مدت طے ہو گئی۔ اللہ کی شان، اس کے 1 سال یا 2 سال کے بعد روم غالب آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے روم کی جو فتح کی خبر آئی وہ اس دن آئی جس دن اللہ نے مسلمانوں کو بدر کے اندر فتح دی۔ اس لیے فرمایا جب یہ خبر آئے گی اس وقت مسلمانوں کو اپنی طرف سے بھی خوشی مل رہی ہے۔ اور جب روم نے ایران کو پورے اس علاقے سے بھگا دیا، اس دن صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اس دن پتہ چلا کہ روم پوری طرح غالب آ گیا۔ یعنی یہ ساری تاریخی واقعات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، حقانیت پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلی وہ حقیقت بن کے سامنے آئی، چاہے اس وقت ایسے حالات تھے یا نہیں تھے۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کریم کو کہا، اللہ نے وہ سچا کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ سورۃ ابراہیم کے آخر میں فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم میں سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، اللہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس میں الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، فی ادنى الارض، زمین کے جتنے قریبی یعنی مکہ مکرمہ سے حجاز سے جتنے قریبی علاقے تھے سب پہ مغلوب ہو گئے، بھاگ گئے، چلے گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلَبُونَ، ان کے اس مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، بضع سنین تک یعنی چند سالوں تک۔ وہ چند سال کتنے ہیں؟ 8 سے 10 سال تک کے عرصے کو بضع سنین کہتے ہیں۔ للہ الامر، اللہ کا حکم ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ من قبل، وہ پہلے بھی غالب تھا، ومن بعد، اور بعد بھی اللہ ہی کا حکم غالب رہتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پھر ہر ناممکن ممکن بن جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ناممکن رہے، پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے میں خود مختار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی غالب آنا شروع ہوں گے اس دن مسلمانوں کو خوشی ملے گی۔ ایک خوشی تو یہ کہ وہ ایران کے مقابلے میں انہیں فتح ہوئی، اور دوسری خوشی یہ کہ اللہ نے مشرکین مکہ کے مقابلے میں یعنی مسلمانوں کو بدر کے مقام پہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان اپنی بدعمالیوں میں مبتلا ہو کے اللہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کفار کو غلبہ دے کے انہیں سزا دیتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائے، جس طرح آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی اصل سے ہٹ گئے، انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کفار ہمارے سر پہ دوڑ رہے ہیں۔ جب بھی مسلمان واپس پلٹیں گے اپنے دین کی طرف، اللہ پھر انہیں غلبہ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ وہی غالب ہے، الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی انسان اس کی طرف پلٹے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان آیات میں جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، جو نصیحت کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں، اپنا بھروسہ، اپنا توکل اپنے رب پہ رکھیں، اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔